الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قربانی نزدیک آ رہی ہے. جو آدمی بھی 1,30,000 اس کے پاس ضروریات سے زائد موجود ہے یا تھوڑا سا سونا اور تھوڑی سی چاندی کو ملا کر اتنی رقم یا اس سے زیادہ بنتی ہے اور پیسے چاہے اس کے پاس کم ہی کیوں نہ ہو 25,000 ہیں 20,000 ہیں جو ضرورت سے زائد اس کے پاس پڑے ہیں لیکن سونا چاندی تھوڑا تھوڑا موجود ہے اور ان کی مالیت ملا کر 1,30,000 کے برابر بنتی ہے. ایسے آدمی پر صاحب نصاب بن جاتا ہے. ہر سال زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے, ہر سال اس پر قربانی بھی واجب ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر قربانیاں واجب ہیں, ان کی بیویوں پر واجب ہیں, ان کی بچیوں پر واجب ہیں, ان کی اولاد پر واجب ہیں لیکن نہیں کرتے قربانی. البتہ جمعرات کا ختم دلوا دیں وہ کریں گے, 11ویں تقسیم کروا لیں وہ کریں گے, 40واں کروا لو وہ کریں گے, برسیاں کروا لو وہ کریں گے, لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ پورا نہیں کریں گے. رسمیں کریں گے, قربانی نہیں کریں گے. بلکہ بعض لوگ تو جمعرات کی روٹی دے کر وہ یہ کہتے ہیں کیا اب ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے قربانی بھی نہیں ہے, سب فریضہ ادا ہو گیا ہے. ہر جمعرات روٹی تو بھیج رہے ہیں ہم مولوی صاحب کو یا کسی ختم دینے والے کو, ہم روٹی تو بھیج رہے ہیں ہر جمعرات کو, اب ہم قربانی کیوں کریں؟ یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں. بابا جی فوت ہوئے تھے تو ہم نے کلخانی بھی کی تھی, اب قربانی کی استطاعت لوگوں سے پوچھو نہ کہتے ہیں استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس. یہ ایک بڑا عجیب سا قصہ ہے, استطاعت نہیں ہے. جب اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ عمل آ جائے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے سننے کو کہ اس استطاعت نہیں ہے, ہم بڑے غریب ہیں, استطاعت نہیں ہے ہمارے پاس. اور ان کے اخراجات جو ہیں اگر غور کیا جائے تو جو ہزاروں کے اخراجات چل رہے ہوتے ہیں ان کے معمولات میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نظر نہیں آتا. مہنگے سکولوں میں ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, شادیوں کے تمام معاملات چل رہے ہوتے ہیں, سیر و سپاٹے چل رہے ہوتے ہیں, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ قربانی کی کر رہے ہیں آپ, استطاعت نہیں ہے. واقعتاً استطاعت کیسے ہوگی؟ یہ تو اللہ توفیق دے گا تو استطاعت پیدا ہوگی نا. یہ ان کاموں کے لیے تو اللہ توفیق دیتا ہے تو بندہ ہاری کرتا ہے, یہ توفیق ہی نہیں ملی, یہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے. اللہ اکبر کبیر. حالانکہ برکت جو ہے وہ ہر سال زکوٰۃ ادا کرنے میں ہے, ہر سال قربانی کرنے میں ہے, ہر سال صدقۃ الفطر ادا کرنے میں ہے, ہر سال ذمہ-دار کے مال میں اس وقت برکت پڑے گی جب وہ اپنی پیداوار کا عشر ادا کرے گا. یہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں
جو کہ لازم ہیں، واجب ہیں، فرائض ہیں، یہ چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر برکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کر دی ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ وہ سن لیں، اب آپ پھر بعد میں دیکھیں کہ استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ من وجد ساعة لأن يصحي فلم يصحي فلا يقربن مصلانا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو وسعت پائے قربانی کی اور قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک بھی نہ بھٹکے۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، چند پیسوں کی خاطر اتنی کنجوسی کرنے کا کیا فائدہ جس میں پاک نبی کی ناراضگی آ جائے، کیا فائدہ؟ اس لیے قربانی کرو، قربانی کرو۔ اور قربانی کا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ جانور تو سارا سال ذبح ہوتے ہیں، ہفتہ ہے جانوروں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے، مسلمان ان کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر رہے ہیں، اتوار ہے ذبح کر رہے ہیں، سوموار ہے ذبح کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ پھر چلو جس دنوں میں تم گوشت کا ناغہ کرتے ہو لیکن اس میں بھی تو مرغیاں ذبح ہوتی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، ایسا ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ جانور جو اللہ کے نام پہ کاٹے جا رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، گوشت کھایا جا رہا ہے، یہ حلال ہے، لیکن یہ اللہ کے دین کی نشانی نہیں ہے۔ اور قربانی وہ جانور ہے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے دین کی نشانی ہے۔ یہ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عام جانور میں اور قربانی کے جانور میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ تو جانور ہے، یہ تو عجیب اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے قربانی کا جانور، اس کو تم نے عام سے سمجھ رکھا ہے، استطاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کنجوس کی کنجوسی سوائے اللہ کے اور کوئی نکال نہیں سکتا۔ آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، فرمایا کہ آپ کو بتایا کہ عجیب بات ہے، نظر مانتے ہیں نا لوگ، نظر مانتے ہیں، نظر اللہ کی ماننا جائز ہے، باقی کسی کی نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے نہیں سنی ہوگی یا بعض نے سنی ہوگی، سب سن کے جاؤ آج حدیث کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ ایک تو نظر صرف اللہ کی جائز ہے، یہ تو مسئلہ میں نے بیان کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو نظر اللہ کے لیے مانی جاتی ہے، فرمایا کہ یہ اللہ کی تقدیر کو ٹال نہیں سکتی، جو لکھا ہوتا ہے ہوتا وہی ہے۔ لیکن آگے والا جملہ بڑا پیارا ہے، وہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ انشاءاللہ کنجوسی جن کے دل میں ہے وہ نکل جائے گی۔ وہ کیا؟ ایک کام ہو جاتا ہے، کیونکہ نظر مانتا ہے نا بندہ کہ میرے بچے کو آرام آ جائے، میری بچی کو یہ ہو جائے، آرام آ جائے، میں ایک بکرا دوں گا، میں روزے رکھوں گا، میں خیرات کروں گا، میں صدقہ کروں گا، یعنی ایسا کروں گا۔ انہیں فرمایا نظر سے اور کچھ نہیں ہوتا، ہاں ایک کام ہوتا ہے، فرمایا یہ جو بخیل ہوتا ہے نا، اس کا مال نکال لیا جاتا ہے۔ دیکھو قربانی سے اگر تم نے منہ موڑا، اللہ کسی اور طریقے سے وہ تمہارے پیسے نکال لے گا، ہاں وہ کسی اور جگہ پہ لگ جائیں گے، یہ یاد رکھنا۔ ہاں اللہ کے لیے کبھی بخیلی نہ کریں، آپ فرائض میں بخیلی نہ کریں۔ آپ اگر آپ نے بخیلی کا سوچا ادھر سے پھر جو ہے بندش ہو جائے گی۔ تو قربانی جو ہے اس کے لیے ذہن بناؤ، فراخی پیدا کرو میرے بھائیو، اس قربانی کرو۔ اگر بچوں پر واجب ہے، بچوں کو کہو کما رہے ہو قربانی کرو۔ اگر دیکھو سونا چاندی ہے تمہاری عورتوں کے پاس، خواتین کے پاس، بیوی، بیٹیاں، بہنیں، بہویں، ان کو کہو نا کہ قربانی کرو نا۔ اگر پورا جانور بکرا خریدنا مشکل ہو تو کہیں سستا حصہ رکھ لو اور اس حصے کے ذریعے یہ فریضہ ادا کرو، کچھ تو کرو نا۔ اب ہر جگہ استطاعت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے۔ یہ کیا تسبیح تم نے شروع کر رکھی ہے؟ استطاعت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ بہت یوں کہیں کہ مسلمانوں سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، بہت زیادہ۔ رمضان المبارک آتا ہے، برکتوں والا مہینہ آتا ہے، آخری عشرہ، سبحان اللہ، اس آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، اس آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ کیا کہنے، اس عشرے کی عظمت ہر مسلمان کے ذہن میں راسخ ہے اور مضبوط ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو عشرہ ذو الحج کا پہلا ہے، یہ پہلے 10 دن ہیں، ان کی کوئی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس عشرے کو، وہ بھی بڑا مبارک عشرہ ہے، لیکن یہ عشرہ یہ کم نہیں ہے۔ ہاں اس کی راتیں بھی بابرکت ہیں،
اس کے دن بھی بابرکت ہیں، لیکن یاد رکھے رمضان المبارک کا وہ عشرہ جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں اس عشرے کی راتوں سے افضل ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے جو دن ہیں وہ بھی بابرکت ہیں، لیکن اس عشرے کے جو دن ہیں یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں رات دن کس کے ہیں؟ یہ عبادت کے دن ہیں، یہ قرآن پڑھنے کے دن ہیں، یہ تسبیحات کرنے کے دن ہیں، یہ عشرہ ہے اللہ کے ذکر کا۔ ہاں لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو۔ آپ حضرات ذرا مسئلہ سن لیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو چاند نظر آئے گا، اور امید ہے انشاءاللہ آج رات نظر آ جائے گا، سال کے بعد ایک مسنون عمل اور وہ بہترین عمل، حجات کے ساتھ مشابہت والا عمل، وہ عمل اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ فرمایا من اراد ان یضحی، جو تم میں سے قربانی کا ارادہ کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ چاند نظر آئے، جب اس کو یا باقیوں کو نظر آ جائے اور چاند شروع ہو جائے تو فرمایا کہ اس کو چاہیے قربانی تک، جب تک وہ اپنی قربانی نہ کرے اس وقت تک اس کو چاہیے فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ اپنے ناخن کاٹے اور نہ اپنے بال کاٹے۔ اس لیے قربانی سے پہلے یہ آج کے چند گھنٹے ہیں، ان میں جو بال شال کاٹنے ہیں وہ کاٹنے، باقی اگر 40 دن زائد گزرے ہوئے ہوں، آپ کے جو بدن کے بال ہیں، زیر بغل ہیں، زیر ناف ہیں، جو بھی ناخن ہیں، جو بھی ضروری بال کاٹنے ہوتے ہیں، اسلام میں نظافت ہے، یہ جو بال ہیں 40 دن سے زائد یہ گزرنا اس کی حد ہے کہ آپ نے منع فرمایا۔ فرمایا 40 دن یہ پورے ہو جائیں پھر تمہیں کاٹنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر درمیان عشرے کے 40 دن پورے ہو گئے ہیں پھر آپ کاٹیں، چاہے آپ قربانی کا بھی ارادہ کر رہے ہیں، لیکن اگر 40 دن پورے نہیں ہوئے پھر آپ اپنی قربانی تک اپنے بالوں کو کچھ نہ کہیں اور بڑھنے دیں۔ مونچھیں شوچیں تھوڑی تھوڑی بڑھ جائیں گی، بال تھوڑے تھوڑے بڑھ جائیں گے، تھوڑا تھوڑا یہ پراگندہ پن جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنی امت کو ثواب میں شریک کروں۔ اب ظاہر ہے ہر بندہ تو حج پر نہیں جا سکتا، نہ ہر بندہ جا رہا ہے، تو ایک امر رکھ دیا کہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ احرام میں رہتا ہے قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا کہ اپنے بال کاٹے، اس کے بھی بال بڑھ جاتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں۔ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی جس نے اس سنت پر عمل کیا، اس مشابہت کی وجہ سے اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ 10 راتیں ایسی ہیں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ یہی ذو الحج کی 10 راتیں اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ عشرہ بڑا مبارک عشرہ شروع ہو رہا ہے، عبادت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تعلیقاً یہ 2 صحابہ کا عمل اپنی بخاری میں ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ، ایک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات بازار میں چلے جاتے تھے۔ کب؟ جب ذو الحج کا چاند نظر آ جاتا تھا، بازار سے گزرتے، جان بوجھ کے بھی چلے جاتے تھے، ایسے گزر کے چلے جاتے، اور گزرتے گزرتے یہ حضرت ابو ہریرہ بھی کسی بازار میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کسی بازار میں ایسے گزرتے، حالانکہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا، کاروبار کا وقت اس وقت آنی ہوتا تھا، پھر بھی اونچی اونچی کہتے جاتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور آگے لکھا ہے یکبران و یکبر الناس بتکبیرہما، فرمایا کہ ان کی تکبیر سن کر وہ بازار کے جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی تکبیر
تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے. اللہ کی بڑائی اور عظمت کا ایک ماحول پیدا ہو جاتا تھا. اس لیے دکاندار ہو وہ بھی کیا کہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. ویگن چلانے والا بھی ہو تو کیا کہنا چاہیے اس کو بھی؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں سارے گپ شپ لگا رہے ہیں, اچانک یاد آیا وہ مولوی صاحب نے جمعے پہ کہا تھا تکبیر کہنی ہے, تو گھر میں بیٹھے بیٹھے کہہ دو نا, کیا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر عام ہے. اور ایک تکبیر سارا جو ہے ہماری عشرہ چلے گی, اور ایک تکبیر خاص ہے. وہ تکبیر خاص کا پتہ ہے وہ کون سی تکبیر ہے؟ وہ میں عرض کر دوں, وہ شروع ہوگی 9 کی صبح کی نماز پڑھتے ہی. یہ سلام پھیرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذو الحج کی صبح کی نماز سے یہ تکبیرات تشریق یہ شروع ہوں گی اور یہ جا کر ختم ہوں گی. 9 کو بھی پڑھنی ہے آپ نے, 10 کو بھی پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ, اور 11 کو بھی پڑھنی ہے, 12 کو بھی پڑھنی ہے, 13 کی عصر پڑھ کر تکبیر پڑھ کر اس فریضے سے آپ کیا ہو جائیں گے؟ سبکدوش ہو جائیں گے. اور یہ تکبیرات خاص ہیں. تو تکبیر 2 ہیں, ایک تکبیر عام ہے اور ایک تکبیر خاص ہے. ان دونوں کو رواج دیں, دونوں کو عام کریں. گھر میں بچوں کو کہیں عورتیں پڑھیں تکبیر لیکن آہستہ آواز میں, اور مرد پڑھیں اونچی آواز میں. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بس پورا عشرہ میری بڑائی کے ساتھ فضا جو ہے معمور ہو جائے. ہماری آسمان بھی سنے, زمین کا ذرہ ذرہ بھی سنے. کیا سنے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. شجر حجر بھی سنے, پانی کا قطرہ قطرہ بھی سنے, ستارے بھی سنے, ہاری سورج بھی سنے, اور کیا چاند اور ہر چیز سنے, درخت کا ایک ایک پتا سنے. کیا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ جی اللہ ہے. فضا سی پیدا ہو جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس عشرے میں ویسے جتنے روزے رکھو سب ٹھیک ہے, لیکن اگر ایک روزہ اس کو آپ توجہ دیں تو اس کی فضیلت علیحدہ سے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 کا روزہ, ہمارے ہاں جو 9 بنے گی وہ اگر رات کو چاند نظر آ جاتا ہے تو وہ اتوار کو جا کر بنے گی. تو اگر ہم اتوار کا روزہ رکھیں گے, اگر 9 تاریخ اس دن بنتی ہے ذو الحج کی, تو یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ. یہ فرمایا کہ مجھے امید ہے اللہ سے اس بات کی کہ اس ایک روزے کی برکت سے اللہ 1 سال پہلے کے 1 سال آئندہ کے اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے. یہ حدیث صحیح کے اندر موجود ہے. اس لیے یہ عشرہ کوئی عام عشرہ شروع نہیں ہو رہا. نماز با جماعت کا اہتمام کریں, تہجد کا اہتمام کریں, اشراق کا اہتمام. ہمارے ماشاءاللہ نمازی بہت اچھے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, بعض تہجد بھی پڑھ کے آتے ہیں, بہت اچھا ماحول چل رہا ہے. لیکن یہ ترغیب ہے کہ یہ عشرہ اس کا ایک ایک منٹ کیا ہے؟ قیمتی ہے, ثمین ہے, اور ضائع نہ ہونے پائے. اور پھر یہ جو ہے جو اللہ جو چاہتا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, کیا کہ اس منہ سے یہ نکلے. کیا نکلے؟ اے اللہ سب سے بڑا تو ہے. بس اس منہ سے کیا نکلے؟ اللہ کیا چاہتا ہے کہ سب سے بڑا. اللہ یہ پسند کرتا ہے, ایک یہ پسند کرتا ہے, ایک اور بات بھی پسند کرتا ہے. کیا؟ لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے تکبیرات کو رواج دیں, عام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.